اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی پہچان کے ساتھ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر بچوں کے لیے اللہ کو بغیر دیکھے پہچانوں کے عنوان سے تیار کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نظر نہ آنے پر وہ اللہ کے ہونے کا یقین نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کو باپ دادا کی اندھی تقلید میں مانتے ہیں یا سماج اور سوسائٹی کے کہنے پر مانتے ہیں، ان کے اندر بھی یقین کی کیفیت بہت کم ہے، اور وہ جو ہے دل کے یقین کے ساتھ اللہ کو نہیں مانتے۔ اس لیے پیارے بچوں، غور سے یہ بات سنو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کیا جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر ہم ان کو ان کی نشانیوں سے، ان کی علامتوں سے، ان کے آثار سے اور ان کے سمٹمز سے اور ان کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ہوا کو پیدا کیا، روح کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کیا، اور انسان کو توفیق دی کہ وہ رات دن بجلی تیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ایک انسان ہوا کو دیکھے بغیر ہوا کے چلنے پر، گرد اور مٹی کے اڑنے پر، درختوں اور پتوں کے گرنے پر، اور جو ہے ریگستانوں کے اندر یعنی ریت کے اڑنے پر اور جو ہے کچرے کے اڑنے پر، اور جو ہے دروازوں، کھڑکیوں اور پردوں کے ہلنے پر فوراً یہ کہتا ہے کہ گرم لو چل رہی ہے، یا طوفانی ہوا آ رہی ہے، یا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یا گرم ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے ہنسنے، چلنے، پھرنے، بات کرنے اور حرکت کرنے پر اس آدمی کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان زندہ انسان ہے، اس کے اندر روح موجود ہے۔ اگر کوئی انسان زمین پر پڑا رہے اور اس کے اعضاء حرکت نہ کریں، اس کی آنکھیں، ہاتھ وغیرہ یعنی ٹھنڈے پڑ جائیں اور آنکھیں ٹھہر جائے اور وہ بات نہ کرے، تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مردہ ہو چکا ہے، اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو ہم بکواس کرتا ہوا اور بد اخلاقی کی باتیں کرتا ہوا، پاگل باتیں کرتا ہوا دیکھیں، اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر پھرتا ہوا دیکھیں، اور کچرے سے چن کر کھاتا ہوا دیکھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس انسان کو عقل نہیں ہے، یہ پاگل انسان ہے۔ اسی طرح اگر کسی کمرے کے اندر کسی جانور کے مرنے کی بو آتی رہے، یا کسی جانور کی بول براس کی بدبو آئے، یا کسی پھل اور پھولوں کی خوشبو آئے، مگر وہ چیزیں ہم کو نظر نہ آئیں، تو ہم بدبو کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ اس کمرے میں شاید کوئی چوہا مرا ہے، یا بول براس کی بدبو سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بلی بول براس کی ہے، یا پھلوں کی خوشبو سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں آم شاید موجود ہیں، یا گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پھول موجود ہیں۔ پیارے بچوں، اگر دنیا میں اللہ تعالی نظر نہیں آتا تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو پہچاننے کی علامتیں، نشانیاں اور آثار کائنات کی پوری مخلوقات کے اندر موجود ہیں۔ ہم ان کو دن رات دیکھتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہمیں غور و فکر کرایا گیا تو ہم اللہ کے ہونے کا یقین بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کائنات کی مخلوقات میں اللہ کے کاموں یعنی صفات کو دیکھ کر اسے پہچاننا اور ماننا ہوگا۔
جب کائنات کی تمام چیزوں میں تخلیق کا نظام یعنی پیدائش اور بننے اور بنانے کا نظام چل رہا ہے تو ذرا سوچئے کہ کیا بغیر پیدا کرنے والے کے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ کائنات کی تمام مخلوقات میں پرورش اور نگہداشت کا نظام رات دن چل رہا ہے، تو کیا بغیر پرورش کرنے والے کے پرورش اور نگہداشت ہو رہی ہے؟ کائنات کی تمام مخلوقات میں ان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی ان کی عقل کے مطابق دی گئی ہے، تو کیا بغیر ہدایت دینے والے کے ان کو ہدایت اور رہنمائی مل رہی ہے؟ کائنات کی نظام میں محبت اور رحم کا مادہ موجود ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ کیا بغیر کسی محبت اور رحم سکھانے والے کے مخلوقات اپنے بچوں سے محبت اور رحم کر رہی ہے؟ کائنات کے اندر رات دن پیدائش اور موت کا نظام چل رہا ہے، تو کیا بغیر پیدا کرنے اور بغیر موت دینے والے کے پیدائش اور موت آ رہی ہے؟ کائنات کے اندر مختلف مخلوقات کو ان کی اپنی بقا کے لیے کچھ علم بھی دیا گیا، اور انسانوں کو مختلف مخلوقات کا علم مل رہا ہے اور زندگی گزارنے کے شعبوں میں مختلف وہ علم حاصل کر رہا ہے، تو کیا بغیر علیم کے انسان علم حاصل کر رہا ہے؟ اسی طرح کائنات کی مخلوقات کے لیے الگ الگ رزق کا انتظام ہے اور ہر مخلوق الگ الگ رزق حاصل کر رہی ہے، تو کیا بغیر رزاق کے ساری مخلوقات کو ان کا رزق مل رہا ہے؟ اس لیے ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات بغیر خدا کے نہیں ہے، اور اس کائنات کا باقاعدہ ایک بنانے والا اور چلانے والا ہے، وہ اپنے منصوبے کے تحت اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ دن اور رات روزانہ ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں، سورج چاند ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا اور موسموں کا ان کے وقتوں میں بار بار آنا، ہر موسم کے غلے اناج اور ترکاریوں کا اپنے اپنے موسموں میں آنا، اور ہر مخلوق کی صورت شکل الگ الگ پہچان اور صفات سب الگ الگ ہونا، کیا یہ سب کسی بنانے والے اور چلانے والے کے ہو رہے ہیں؟ یہ تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد یقین کرنا اور کہنا پڑے گا کہ بے شک یہ سب کام اللہ کی قدرت سے ہو رہے ہیں، اور یہ کائنات بغیر خدا کے نہیں، اس کا باقاعدہ وہ چلانے والا ہے۔ اگر انسان ان تمام نشانیوں اور علامتوں پر غور کرے گا تو تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ رکھنے والا انسان مانے گا کہ یہ کائنات کا واقعی ایک خدا ہے، اس کے خاص منصوبے کے تحت وہ جو ہے اس کائنات کو چلا رہا ہے اور پرورش و نگہداشت کر رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کو امتحان اور آزمائش کی جگہ بنا کر وہ امتحان کے خاطر انسانوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے نظر نہیں آتا، اس نے اپنی پہچان کروانے اور اپنی معرفت دینے کے لیے اپنی صفات کو دنیا میں نازل کیا، جن میں سے ہم بعض صفات روزانہ پڑھتے بھی ہیں اور ان صفاتی ناموں کو یاد بھی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو خالق، رب، رحمان اور رحیم، کریم، رزاق، مصور، قادر، سمیع، بصیر، علیم و خبیر، ہادی وغیرہ کے ناموں سے یاد بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، سب چیزیں نیچر سے بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ نیچر سے یہ تمام کائنات چل رہی ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ نیچر بھی ایک مخلوق ہے
جس کو بنایا گیا اور بغیر بنائے وہ خود بخود وجود میں نہیں آیا۔ اگر کوئی کہتا کہ یہ کائنات نیچر سے چل رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انسان بغیر بنانے اور پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گیا۔ اگر نیچر سے وہ بن رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر ہر انسان کا رنگ ایک جیسا کیوں نہیں؟ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے اور کوئی جو ہے گندوبی رنگ کا ہے۔ اگر نیچر سے بن رہے ہیں تو ہر انسان کی آنکھوں میں کوئی بھوری آنکھ ہے، کسی کی ہری آنکھ ہے اور کسی کی کالی آنکھ ہے۔ اگر نیچر سے بن رہے ہیں تو ہر انسان کا قد اور ہر ایک کی عمر، ہر ایک کی آواز ایک جیسی کیوں نہیں؟ ہر انسان کی فطرت الگ الگ کیوں ہے؟ مرد اور عورت الگ الگ کیوں بن رہے ہیں؟ مرد کی آواز اور عورت کی آواز اور بچے کی آواز الگ الگ کیوں ہے؟ مرد کی فطرت اور عورت کی فطرت الگ الگ کیوں ہے؟ مرد کا قد لمبا اور عورت کا قد اس سے کم کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اگر نیچر سے انسان بنتا ہوتا تو کسی کے ہونٹ موٹے ہیں، کسی کی ناک جو ہے دبی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں، کسی کا قد بالکل کم ہے اور کسی کا قد بہت لمبا ہے۔ دنیا کے اندر اگر نیچر سے بنتے ہوتے تو تمام انسانوں کی عقل ایک جیسی ہوتی، تمام انسانوں کے اندر طاقت و قوت ایک جیسی ہوتی، ان میں کم زیادہ کیوں ہے؟ نیچر سے بنتے ہوتے تو کوئی موٹا اور کوئی دبلا کیوں ہے؟ دنیا کے اندر نباتات پیدا کیے گئے، ہر درخت اور جھاڑ کی، ہر درخت اور پودے کے پھول، خوشبو، صورت، خوبصورتی، رنگ الگ الگ کیوں ہیں؟ ہر درخت کے پتے ان کے لحاظ سے الگ الگ کیوں ہیں؟ نیچر سے بنتے ہوتے تو ہر پودا اور درخت غلہ، اناج اور ترکاریاں الگ الگ کیوں دے رہا ہے؟ ان کی ترکاریوں، پھلوں کی خوشبو، مزے، صورت، شکل الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ ہر جانور، چرنے والے، اڑنے والے اور درندوں کی شکل و صورت، صفات اور ان کا قد اور ان کی غذائیں الگ الگ کیوں ہیں؟ کوئی نر سے، کوئی انڈوں سے، کوئی نر اور مادہ سے اور کوئی انڈوں سے، اور کوئی بغیر نر و مادہ کے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ اور بغیر ماں باپ کے بعض کیڑے مکوڑے کیسے پل رہے ہیں؟ سورج سال بھر ایک ہی طرح کی روشنی اور گرمی کیوں نہیں دیتا؟ اور انڈوں اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کی پیدا ہونے کی مدت الگ الگ کیوں ہے؟ برسات سال کے 12 مہینے کیوں نہیں ہوتی؟ اگر گرما کا موسم صرف گرما میں کیوں آتا ہے، سال بھر گرمی کیوں نہیں رہتی؟ نیچر سے ہوتا تو پہاڑوں کے رنگ الگ الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ زمین کہیں ریتیلی، کہیں کالی، کہیں لال اور کہیں بھوری کیوں ہے؟ اس لیے عقل کا صحیح استعمال کر کے نیچر کو نہیں، اس کائنات کے اکیلے مالک کو پہچانو اور اس کو مانو۔ عقل مندی اسی میں ہے اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ کو بالکل نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے، وہ دہری اور کافر کہلاتے ہیں۔ وہ اپنی عقل پر بھروسہ کر کے صرف نظر آنے والی چیزوں کو سب کچھ سمجھتے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد انسان کے مر جانے یا جلا دینے، دفن کر دینے یا جلا دینے کی وجہ سے وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کھلے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں، یہ کائنات خود بخود بن رہی ہے اور خود بخود چل رہی ہے۔ ایسے انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی مکان، کوئی کرسی اور کوئی میز، یہ معمولی چیزیں بھی بغیر بنائے خود بخود بن کر تیار نہیں ہو جاتے۔ گھروں میں دروازے، کھڑکیاں، نل، لائٹ، فرش اور دیواروں کو رنگ و روغن سب اپنے آپ آ کر نہیں لگ جاتا۔ گھروں میں جو غذائیں انسان کھاتا ہے،
کیا وہ اپنے آپ پک کر دسترخوان پر آ جاتی ہیں؟ ایک کم عمر کم عقل بچہ بھی اس کو نہیں مانتا اور نہ یہ کبھی ہم کو نظر آتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے اور خود بخود بن رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر روزانہ چاول باورچی خانے میں کچن میں خود بخود دھل کر پانی میں مل کر چولہے پر آ جاتا ہے اور آگ خود بخود جل کر اس کو پکا دیتی ہے۔ سالن میں ترکاریاں خود بخود کٹ کر مل جاتی ہیں اور اس میں تیل مرچ نمک خود بخود اس کے حساب سے آ کر مل جاتا ہے اور وہ سالن تیار ہو کر کھانا اور سالن خود بخود دسترخوان پر آ جاتا ہے۔ کیا کوئی انسان کبھی ایسا ہوتا ہوا دیکھا یا دیکھتا ہے؟ جب انسان اپنے اطراف استعمال کی جانے والی چیزوں کو خود بخود بنتا ہوا نہیں دیکھتا تو اتنی بڑی کائنات جس میں لاکھوں سالوں سے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت بغیر ایندھن کے سورج چاند ستارے روشن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت سے روشن کیا ہے، جس میں باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اس کائنات کے اندر درختوں اور پودوں کو پیدا کیا جا رہا، چرندوں پرندوں اور درندوں کو رکھا گیا، جس میں خاص منصوبے کے تحت بڑے بڑے سمندر ہیں، جس میں باقاعدہ ہوا کا نظام ہے، پانی کا نظام ہے اور ہر چیز کو باقاعدہ پانی سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ زمین کو انسان کی سکونت کے لیے بچھا دیا گیا، جس میں چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں تاکہ زمین کو ہلنے سے وہ روکے رکھیں۔ اسی طرح اس دنیا میں انسان کو باقاعدہ انسانوں اور جنات کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ سب بغیر مالک اور پروردگار کے منصوبے کے کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ اس دنیا کے مالک نے انسانوں اور جنوں پر یہ شرط رکھی ہے کہ اس کو بغیر دیکھے اس کی صفات سے پہچانو، مانو اور ایمان لاؤ، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ دنیا میں ایک ٹرین اور اس کے ڈبے خود بخود بن کر اپنے آپ پٹریوں پر نہیں آ جاتے اور نہ خود بخود چلتے اور نہ خود بخود اسٹیشنوں پر رکتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی یہ معمولی چیزیں اپنے آپ نہیں بنتی تو کائنات کی یہ تمام مخلوقات اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ ان کا باقاعدہ بنانے اور چلانے والا ہے۔ اس کو انسان اللہ، خدا، پربھو، پرماتما، گاڈ اور ایشور کے ناموں سے یاد کرتا ہے۔ ایک شخص لطیفے کے طور پہ یہ بات سن لیجئے کہ ایک شخص ایک بچے کو خاص طور پر گمراہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات اپنے آپ چل رہی ہے، وہ اگر ہوتا تو نظر آتا۔ تو بچے نے کہا سر آپ کو عقل ہے؟ تو اس نے کہا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ مجھے تو عقل نظر نہیں آ رہی ہے، میں کیسے مانوں کہ آپ عقل رکھتے ہیں؟ بہرحال یہ پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے پہچان کر ایمان لا سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔